العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آلہ وأصحابہ ومن ہدى بہدیہ إلی یوم الدین. تفسیر قرآن کے باب میں جہاں پر علماء کی ایک بڑی جماعت نے انتہائی اہم کارنامے انجام دیے، وہیں پر تفسیر قرآن کے باب میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہر زمانے میں وجود میں آتے رہے جو اپنی رائے اور اپنی خواہش کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کرتے چلے آئے. بر صغیر میں ایسے کون لوگ ہیں، ان کے سلسلے میں چند نام گزشتہ کل بیان کیے گئے. عالم عرب میں وہ کون لوگ ہیں جو اس جدت پسندی کی ڈگر پر رواں دواں ہیں، جنہوں نے عربی زبان میں اگرچہ قرآن کریم کی تفسیر پر کام کیا مگر اہل سنت والجماعت کے بیان کردہ اصول سے ہٹ کر. تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں دکتور فہد عبد الرحمن بن سلیمان الرومی، انہوں نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے منہج المدرسۃ العقلیۃ الحدیثہ، کہ عصر حاضر میں جدید اسلوب میں قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے لوگوں کا کیا طریقہ ہے اور انہوں نے کس طرح سے تحریف سے کام لیا ہے. جن لوگوں کو انہوں نے بنیادی طور پر شمار کروایا ہے ان میں سے چند مشہور نام یہ ہیں. نمبر 1 جمال الدین الافغانی. نمبر 2 محمد عبدہ. نمبر 3 محمد رشید رضا. نمبر 4 محمد مصطفیٰ المراغی. نمبر 5 محمد فرید وجدی. نمبر 6 محمود شلتوت. نمبر 7 عبد العزیز جاویش. نمبر 8 عبد القادر المغربی. اور نمبر 9 احمد مصطفیٰ المراغی. یہ وہ مشاہیر ہے جنہوں نے تفسیر قرآن کے باب میں کجروی سے کام لیا اور ضلالت اور گمراہی کا شکار ہوئے. تو کچھ نام وہ بتلائے گئے جن کا تعلق بر صغیر سے ہے اور کچھ نام وہ بتلائے گئے جن کا تعلق عالم عرب سے ہے. آج بھی ان لوگوں کی تفسیریں
بڑے آب و تاب کے ساتھ چھپتی ہے اور معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے. ابھی 2-3 سال پہلے میں ممبئی میں کتاب میلہ تھا، وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ پورا اسٹال لگا ہوا ہے جس میں عنایت اللہ مشرقی کی تمام کتاب بہترین انداز میں شائع کی جا رہی ہے اور اسے کم قیمت میں نشر کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ارشد شاز، یہ علی گڑھ میں جو انہوں نے ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے اس وقت، جس میں برج کورس چلتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مدارس کے وہ طلباء جو عصری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں عصری تعلیم کے میدان میں، وہ یہاں پر آئے اور عصری تعلیم کا بیس تیار کرے، اس کی بنیاد تیار کرے. تو اس کے لیے انہوں نے 2-3 سالہ کورس بنایا ہے جس کو برج کورس کہتے ہیں. اس کا ذمہ دار ہے ارشد شاز. یہ وہ آدمی ہے جس کو سب سے پہلے میں نے آج سے 8-10 سال پہلے معلوم کیا کہ امینہ ودود نام کی ایک عورت ہے جو پہلے عیسائی تھی، پھر اسلام میں داخل ہوئی، اور اس نے 10-12 سال پہلے امریکہ کی ایک کنیسہ میں جا کر امامت کروائی اور کہا کہ جیسے مرد نماز میں امامت کر سکتا ہے ایسے ہی عورت بھی امامت کر سکتی ہے. تو اس کی تائید میں جہاں بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے، اس میں ہمارے ہندوستان سے سب سے آگے اور پیش یہ ارشد شاز تھا. یہ من شذ شذ فی النار ہی سے ماخوذ ہے کہ جیسے اس کے نام میں شاز ہے، اس کی تمام آرا بھی شاز ہے. تو یہ ہمارے مدارس کے وہ طلباء جو دیوبند سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ندوہ سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان طلباء کو برج کورس کے نام پر علی گڑھ میں بلایا جاتا ہے، اور وہاں پر بلانے کے بعد ان طلباء کے غسیل مخ کیا جاتا ہے، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے. یعنی ان طلباء کو ذہنی اعتبار سے تیار کیا جاتا ہے. تو ان میں سے بہت سارے طلباء یہ انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب تک کے جو پڑھا وہ سب بے سود اور بے فائدہ تھا، اور اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یعنی مرعوبیت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر ان کی ارشاد جیسے لوگوں کی آرا اور ان کے افکار کو معاشرے میں ان کی تبلیغ اور اس کو عام کرنے کی کوشش اور فکریں کرتے ہیں. اسی لیے اسی کے بعد سے جامعہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے طلباء کو ہم خود ہی عصری تعلیم مہیا کریں تاکہ ان کو برج کورس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے. اس لیے کہ ہمارے مدارس کے اگر ذہین طلباء ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے انہیں کمک فراہم ہو جاتی ہے. کیونکہ قرآن کریم بھی اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب سے جہاں پر انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اگر انسان کی نیت درست نہ ہو، انسان میں زہد و تقوی نہ ہو، انسان کسی قسم کی مرعوبیت کا شکار ہو جاتا ہے، تو اسی قرآن کریم سے وہ اپنی غلط بات کو بھی ثابت کر سکتا ہے. جیسا کہ قرون اولا سے معتزلہ ہے، مرجیہ ہے، روافض ہے، یہ جتنے بھی فرقے ہیں سب اپنی باتوں کو کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ قرآن سے ثابت کرتے ہیں. احادیث کے باب میں خود سے حدیثیں بناتے ہیں اور اپنے من کی حدیثیں بنا کر، تو سب سے زیادہ ان کا مستدل کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہی ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہو کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، اس سے ضلالت کیسے؟ تو وہ تو انسان کی نیت پر، انما الاعمال بالنیات. جب انسان بری نیت ہی سے کسی چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس میں شیطان بھی اس کا مددگار ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم ان لوگوں کے نام بنام اسی لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمارا طبقہ طلباء اور طبقہ علماء ذرہ برابر بھی ان لوگوں سے متاثر نہ ہو، اور ہم اپنے جس علم کو ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اچھی بات میں ابھی پڑھ رہا تھا، التقصیر فی التفسیر میں. حضرت کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے التقصیر فی التفسیر. اس رسالے میں تو حضرت نے لکھا کہ قرآن کریم کی تفسیر یہ بہت نازک کام ہے جس کو آج کا انسان بہت آسان سمجھ بیٹھا ہے، اور آج کے انسان پر ایک بھوت سوار ہے کہ وہ ہر چیز کو قرآن کریم سے ثابت کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، ہر چیز قرآن سے ثابت ہو جائے. حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی. حضرت نے لکھا کہ پھر وہ اس سے استدلال کرتا ہے تبیان لکل شیء. تو کہا کہ تبیان لکل شیء ای تبیان لامور المعاد و اصلاح الدین.
کہا کہ قرآن کریم ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری دنیا کے ہر مسئلے کو آپ قرآن سے کیا کرو، ثابت کرو. کہا نہیں، قرآن کریم تبیانا لکل شیء یتعلق بالدین واصولہ والمعاد، کہ آخرت سے متعلق جتنے امور ہیں اس کو قرآن تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. قرآن کریم دین سے متعلق جتنے امور ہیں اسے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. لہذا اس کے اندر دنیاوی امور کو تبیان کے اندر میں داخل کرنا، کہا کہ یہ تحریف ہے. اور حضرت نے کچھ 5-6 اصول بڑے شاندار لکھے ہیں، اور جس سے آپ نے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے دوران انسان اگر اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو وہ کس زمرے میں داخل ہوتا ہے، تفسیر کی تفسیر میں. تو آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ سے بہت شاندار انداز میں استدلال کیا ہے. یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما هو من الکتاب. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے آپ نے 6 اصول مستنبط کیے. کتنے اصول مستنبط کیے؟ 6 اصول. تو کیونکہ ہم ضلالت اور گمراہی سے متعلق، تفسیر سے متعلق جن لوگوں کی رائے معلوم کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے پہلے اصول ہونے چاہیے کہ ان لوگوں نے کن اصول سے انحراف کیا. اس لیے کہ میں نے آپ کو کل ہی کہا کہ مسلمان کی خصوصیت یہ ہے اور علماء اہل حق کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر بات کو اصول سے، ایسے اصول سے بیان کریں گے جو کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ، اجماع امت یا قیاس سے ماخوذ ہو. اس کو ایسے ہی الٹ پلٹ بیان کریں گے، مدلل ہوگا، مستند ہوگا اور محقق ہوگا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما هو من الکتاب کو ایک نئے زاویے میں سمجھایا ہے. آپ نے اس میں لکھا ہے کہ نصوص کی فاسد توجیہ اور اس کی شکلیں جو اس آیت کریمہ سے اس کی مذمت اور اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے، وہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1، قرآن کریم کی تحریف لفظی. قرآن کریم کی تحریف لفظی جس طرح سے حرام اور سنگین گناہ ہے، اسی طرح اس کی تحریف معنوی بھی حرام اور سنگین گناہ ہے. کہا یلوون السنتہم، کہا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں پر قرآن کریم میں تحریف لفظی جائز نہیں کہ آدمی اپنی طرف سے کسی لفظ میں تبدیلی کر دے، کمی زیادتی کر دے، کہا اسی طریقے سے اس کی تحریف معنوی بھی جائز نہیں. دونوں کا ایک ہی حکم ہے. کسی کے یہاں آپ کو یہ بات ملے گی نہیں. جو حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ تحریف لفظی اور تحریف معنوی دونوں کو شامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت کیا فرماتے ہیں، یلوون السنتہم بالکتاب، جو اپنی زبان کو ٹیڑھی میڑھی کرتے ہیں، مروڑتے ہیں. کیوں مروڑتے ہیں؟ لتحسبوہ من الکتاب، کہ اسے وہ کتاب کا جز سمجھتے ہیں. وما هو من الکتاب، جبکہ حقیقت میں اس کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں. تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ قرآن کی تحریف لفظی اور تحریف معنوی دونوں ہی جائز نہیں. دوسرا اصول آپ نے بیان کیا، قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے دوران غیر ثابت امر کو تکلف سے ثابت کرنا یہ بھی جائز نہیں. جو چیز قرآن کریم کے نصوص سے ثابت نہ ہوتی ہو اور تکلف سے اس کو ثابت کرنا، قرآن کریم کے نصوص سے غیر ثابت کو تکلف سے ثابت کرنا یہ بھی جائز نہیں. کیا مطلب؟ کہ قرآن کریم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اس کا نہ قرآن کریم اقتضاء النص سے، نہ دلالت النص سے، نہ اشارت النص سے کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور پھر بھی اٹھا کر قرآن کریم سے ثابت کرتے ہیں آپ. جیسے قرآن کریم نے بیان کیا ففتقناہما، قرآن نے کیا بیان کیا؟ کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آسمان اور زمین رتق تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو جدا کیا. اب میں نے دیکھا قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے اچھے لوگوں نے سائنس سے متاثر ہو کر اس کی کیا تفسیر کی؟ کہا اس سے نظریہ بگ بانگ ثابت ہوتا ہے، نظریہ انفجار عظیم ثابت ہوتا ہے. کیا ثابت ہوتا ہے؟ اسے نظریہ انفجار عظیم ثابت ہوتا ہے. کیسے نظریہ انفجار؟ عبد الرحمن کیلانی جو قرآن کریم کے فروغ پر اردو زبان میں سب سے بڑا اچھا کام کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی تفسیر کی. تو مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے گزشتہ کل بھی ان کا نام لیا تھا. ان کی کتاب پتہ نہیں آج میں لانا بھول گیا شاید گھر سے. ان کی کتاب آئین پرویزیت اور ان کی کتاب ہے مترادفات القرآن. بہت اچھا کام کیا. لیکن ان کی تفسیر ایک دن میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بھی ثابت کیا، جبکہ لغت میں اردو زبان میں جتنا اچھا کام انہوں نے کیا قرآن کریم کی لغات اور فروق دقیقہ پر، اتنا اچھا کسی نے کام نہیں کیا.
مگر اس کے باوجود جب میں نے ان کی تفسیر میں پڑھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ کانتا رتقا ففتقناہما، اس سے نظریہ بگ بانگ ثابت ہو. مجھے بڑا تعجب ہوا. تو اس سے کہیں سے ثابت نہیں ہوتا ہے. کیا مطلب نظریہ بگ بانگ کیا ہے؟ یہ انفجار عظیم کیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ بھی 10ویں 12ویں اور اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے. انفجار عظیم کیا ہے کہ آئنسٹائن کے زمانے تک جو پچھلی صدی میں سائنس کا بابا آدم کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا سائنسداں کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بڑا غلو بھی کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی نے ذہن استعمال کیا ہے تو وہ آئنسٹائن نے استعمال کیا. دنیا میں انسان اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ذہن کا 2 سے 3% استعمال کرتا ہے، اور آئنسٹائن نے 5 سے 6% استعمال کیا. سب ایسے ہی خواہ مخواہ ان کا رعب بٹھانے کے لیے، کوئی اس کی حقیقت نہیں. ہمارے فقہا اور ہمارے مفسرین کے کارنامے اگر انسان دیکھ لے تو وہ یہ کہے کہ اگر انسان 3% استعمال کرتا ہے تو انہوں نے 99% استعمال کیا. ایک 1000 جلدیں قرآن کی تفسیر لکھ کر گئے، تو کوئی آسان کام تھوڑی تھا. اور وہ بھی کون سی صدی میں؟ 5ویں صدی میں، 6ٹھی صدی میں، 3ری صدی میں، جب نہ کتابوں کے کہیں پر کوئی صحیح بندوبست تھا، نہ لکھنے کا، نہ کاغذ کا بندوبست. اس زمانے میں بغیر مصادر اور مراجع کے اتنی بڑی بڑی تفسیریں لکھ دینا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. تو وہ کیا کہتا ہے، اس کے زمانے تک یعنی 20ویں صدی کے اوائل تک دنیا میں یہ کہا جاتا تھا، سائنس اور فلسفہ قدیم اور سائنس یہ کہتا تھا کہ دنیا قدیم ہے، یعنی یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، ایسے ہی اس کا بابا اس کو دنیا کے اندر میں جلا اور کھلا رہا ہے. یہ ان کا تصور تھا. لیکن آئنسٹائن نے آنے کے بعد اس تصور کو مسترد کیا. اس نے کہا کہ تجربہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ دنیا قدیم نہیں ہو سکتی، یہ دنیا قدیم نہیں ہو سکتی ہے. انہ حادث، یہ دنیا حادث ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی. تو ہمارے لوگ خوش ہو گئے کہ دیکھو آئنسٹائن نے قرآن کریم میں جس نظریے کو پیش کیا اسے تسلیم کر لیا. لیکن آگے جب اس نے بات بیان کی تو پھر کیا ہوا؟ فر من المطر وقام تحت المیزاب، بارش سے بھاگے اور پرنالے کے نیچے جا کے کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے. تو اس کو کہتے ہیں چھوٹی مصیبت سے نکل کر بڑی مصیبت میں پھنسنا، اسی کو کہتے ہیں فر من المطر وقام تحت المیزاب. تو آگے جو بات کہی اس نے، وہ کیا بات کہی کہ برابر ہے دنیا نہیں تھی، بنی، مگر کیسے بنی؟ پھر یہ سوال پیدا ہوا. تو کہا کہ یہ دنیا ایسا تھا کہ بہت بڑا گولا تھا. اس کا باپ دیکھنے گیا، وہ بہت بڑا گولا وہ گھوم رہا تھا. اس کے دادا نے دیکھا، وہ گھومتا رہا گھومتا رہا گھومتا رہا گھومتا رہا. ابھی غیر معقول بات کہیں گے، اور کیا بولتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ عقل اس نے استعمال کی تھی، اور وہ ایسی بات کر رہا ہے. کہا وہ گھومتا رہا. پھر کہا کہ وہ گھومتے گھومتے وہ گرم ہو گیا. گرم ہونے کے بعد انفجرا، وہ پھٹا. تو یہ ہوا انفجار عظیم. تو کہا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو کہا کہ پھٹنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا نیچے آیا، وہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ زمین بن گیا، اور جو دوسرے ٹکڑے تھے وہ فضا میں پھرنے لگے، تو کبھی سورج بن گیا تو کبھی چاند بن گیا. یہ ہے انفجار عظیم. اسی لیے میں نے کیا کہا اس کو فر من المطر وقام تحت المیزاب. یعنی ان کے ذہن و دماغ میں ایک بات، وہ کیا؟ اللہ کو نہیں ماننا، بس اللہ کی خالقیت اور اس کی ربوبیت کا انکار کرنا. تو انہوں نے اب ایک ایسا نظریہ جس کو دور دور تک قرآن سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ تعلیمات قرآن کے بالکل برعکس اس کے خلاف ہے، اس نظریے کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. کہا دیکھو آئنسٹائن نے کہا کانتا رتقا، کہا کہ آسمان و زمین ایک تھے ففتقناہما. تو ہم نے کیا کیا؟ ان کو بے وقوف کہیں گے. وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی بات سمجھیے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ دونوں کے مادے کو بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے بکواس کرنے والے دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کانتا رتقا ففتقت، نہیں کانتا رتقا ففتقناہما. کیا کہا قرآن کریم نے؟ ارے فتقنا کیا ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے. ففتقناہما، تو ہم نے ان دونوں کو جدا کیا. ہم نے ان دونوں کو کیا کیا؟ جدا کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ گھوم رہے تھے اور پھر اس کے بعد پھٹ گیا. دنیا میں کبھی سنا ہے کیا پھٹ کر بھی کوئی اتنی خوبصورت چیز وجود میں آتی ہے؟ ارے جو خوبصورت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. ارے دھماکہ اگر ہوتا ہے تو دھماکہ ہونے کے بعد اگر انفجار عظیم ہوتا ہے تو اس کے بعد اصلاح ہوتی ہے یا فساد ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے. انسان اپنی عقل سے استفت قلبک، اپنی عقل سے اور اپنے دل ہی سے پوچھ لے ایک مرتبہ. اسی لیے ایک سائنسداں خود کہتا ہے کہ یہ سائنسداں اس کو کہتے ہیں وشہد شاہد من اہلھا. کیا کہتا ہے معلوم؟
کہا کہ یہ لوگ جو لوگ، حالانکہ وہ خود مسلمان نہیں ہے، لیکن کیا کہتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک دھماکے سے بنی اور وہ خود بخود بن گیا، کہا میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو آ کر یہ کہے کہ روشنائی رکھی ہوئی تھی، کاغذ رکھے ہوئے تھے، اچانک وہاں پر دھماکہ ہوا، اور دھماکے کے بعد جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے وہاں جا کر دیکھا تو ڈکشنری تیار ہو گئی تھی. کیا تیار ہو گئی تھی؟ ڈکشنری تیار ہو گئی. اب ہنسے نا، کیوں ہنسے؟ غیر معقول ہے، حماقت ہے، بیوقوفی ہے. کہا بالکل جو لوگ انفجار عظیم اور دنیا کے خود بخود بننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ایسی ہی بات کر رہے ہیں جیسی اس شخص نے بات کی. کہا جب وہ غیر معقول ہے صغرا، تو کبرا یہ کہ یہ بھی غیر معقول ہے، اور جب دونوں غیر معقول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں غلط ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ دونوں غلط ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب سائنس کا ہم نے اس کے ڈیپ میں جا کر، اس کے عمق میں جا کر سائنس نے مطالعہ کیا کائنات کا، تو اتنی منظم یہ کائنات ہے کہ جیسے ڈکشنری کے اندر میں ہر کلمے کے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا، کتنے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کون سے صلے کے ساتھ کیا معنی ہوتا ہے اور کیسے بدلتا ہے. کہا اس میں تو غلطی بھی ہو سکتی ہے. کہا یہاں تو ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے یہ جہاں پر ہے اس وقت، اس سے اگر ایک بال برابر، کتنا بال بہت موٹا ہوتا ہے نا، ارے بال کتنا ہوتا ہے، اگر ایک بال برابر اپنی جگہ سے نیچے آ جائے تو ہم سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. سورج کی گرمی کو ہم برداشت نہیں، زمین پر جینا ہمارے مشکل. اور وہ جہاں پر ہے وہاں سے ایک بال برابر کیا ہو جائے، اوپر ہو جائے، تو زمین پر اتنی ٹھنڈی ہو کہ ہم ٹھنڈی کوئی برداشت نہ کر سکتے. تو کہا وہ وہاں ایسی جگہ پر ہے جہاں ہونا چاہیے، اس سے ذرہ برابر بھی آگے پیچھے وہ ہوا تو یہ زمین پر کیا سے کیا ہو جائے. اسی لیے تو قرآن کریم نے کہا، کیا کہا؟ پہلے پارے کے تیسرے رکوع کے اختتام پہ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اللہ خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. خلق لکم، کہ اس اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا. اللہ نے تمہارے لیے. سورج کس کے لیے بنا؟ لکم، انسانوں کے لیے. چاند کس کے لیے بنا؟ انسانوں کے لیے. یہ چاند ہے. اب اگر یہ چاند اگر نہ ہو تو کیا ہو؟ دنیا میں کسی چیز میں رنگ ہی نہ آئے. یہ جو کلر ہوتا ہے نا، یہ من برکات القمر بقدرت اللہ، اس کا کمال بھی نہیں ہے، کمال تو قدرت الہی کا ہے. اور اس میں جو مٹھاس اور کھٹاس یہ جو پیدا ہوتی ہے نا، وہ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ چاند کی روشنی سے. اگر چاند کی روشنی نہ ہو تو دنیا میں رنگ برنگی چیزیں بھی نہ ہو، اور دنیا میں پھلوں اور کھانے کی چیزوں میں کوئی رس اور مٹھاس اور کھٹاس بھی پیدا نہ ہو، کوئی چیز اس میں پیدا ہو. تو جتنے سیارے بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے سیارے، حالانکہ ہماری زمین سے کروڑوں گنا بڑے، کتنے کروڑوں گنا بڑے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کے مثبت اثرات زمین پر مرتب ہوتے ہیں. زمین کے اثرات اس پر نہیں مرتب ہوتے. زمین کے اثرات، یہ ایک زمانے تک یہ کہا جاتا تھا کہ سورج کے ارد گرد سب گھومتے ہیں. سورج کے ارد گرد سب کیا ہوتے ہیں؟ گھومتے ہیں. یہ سائنسداں تو کیا ہے، ٹھوکم ٹھاک کچھ بھی بولتے رہتے ہیں. ان کے 100 بات میں سے 99 غلط رہتی. اکا دکا وہ رم یتم بغیر رامین، اندھا دھن وہ مارتے ہیں، اگر نشانے پہ لگ گئی تو لگ گئی، اکا دکا صحیح ہوئی تو ہوئی، ورنہ اکثر چیزیں ان کی کیا ہوتی ہے؟ غلط ہوتی ہے. تو قرآن کریم کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر کے باب میں اسی لیے احتیاط ضروری ہے کہ آپ کچھ بھی اٹھا کر کان تارت کن ففتق نہ ہوں، اللہ تیرا بابا وہ ہوتقت بولتا ہے، اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ففتق نہ ہوں. تو اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ یہ تکلف ہے. اصل میں تکلف کو سمجھا رہا تھا. جیسا تھانوی فرماتے ہیں کہ خواہ مخواہ کھینچ تان کر قرآن کریم سے کسی چیز کو ثابت کرنا یہ بھی جائز نہیں، حرام ہے. تیسرا اصول، بغیر دلیل شرعی کے اپنے خیالات کے نصوص کو اپنے خیالات کے تابع کرنا یہ بھی ناجائز ہے. بغیر دلیل شرعی کے نصوص کو اپنے خیالات اور نظریات کے تابع کرنا یہ بھی جائز نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنا ایک نظریہ بنایا
آپ نے اپنے دماغ میں ایک بات سوچی اور پھر قرآن کریم کو اس کے تابع بنا رہے ہیں. کہا ایسا نہیں, آپ اس کے تابع ہونے چاہیے, نہ کہ قرآن کو اپنے تابع بناؤ. تو فرما رہے یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ سر سید ہے, ان لوگوں نے کیا کیا آپ دیکھیں گے, ابھی آگے ان کی گل افشانیاں آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسی کیسی باتیں یہ لوگ کرتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہو کر بھی ایسی بات کر سکتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا کسی مسلمان نے یہ بات کہی ہوگی. یہ رشید رضا مصری کا جو میں نے ابھی نام لیا, تفسیر منار ان کی تفسیر ہے, ان کی تفسیر میں کیا لکھا ہے معلوم؟ کہا کہ قرآن کریم نے اگر معجزات کو ذکر نہ کیا ہوتا تو انگریز اسلام میں داخل ہو جاتے, مگر قرآن کریم نے معجزات کو ذکر کیا اور وہ سمجھ میں نہیں آتے, اس لیے انگریز اسلام میں داخل نہیں ہو رہے. یعنی ان کے اسلام میں نہ داخل ہونے کا ذمہ دار العیاذ باللہ کس کو ثابت بتلا رہے ہیں؟ قرآن. تو یہ اس طرح کی ضلالت اور گمراہی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ذہن بنایا اپنا کہ ہم کو انگریزوں کی ماں بننا ہے. ہاں اور کیا, ابھی کیا بولیں گے اس کو, بہت مہذب انداز میں بولیں گے اس کو. ارے اتنی جسارت جو اللہ کے لیے کر سکتا ہو, اللہ کے کلام کے لیے کر سکتا ہو, اس کو کیا بولیں گے؟ یعنی بولے کیا ہم کو ان کو قرآن, تو نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے, تجھے اللہ نے بولا ہے کہ ان کو کچھ بھی کر کے سمجھا, جب اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے ان علیک الا البلاغ کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے, سمجھ میں آئے نہ آئے وہ ان پر ہے, وہ پھر ہم ان سے نمٹیں گے. تو اللہ کے رسول سے وہ بڑھ کر ہے کیا؟ بولتے ہیں قرآن کریم نے اگر معجزات کو ذکر ہے, قرآن کریم نے معجزات کو ذکر اسی لیے کیا ہے کہ انسان کی فطرت اور طبیعت ایسی ہے کہ وہ کچھ انہونی جاننا اور دیکھنا چاہتا ہے. انسان کی فطرت اور طبیعت ہے یہ. اب اگر تم خود فطرت انسانی سے عاری ہو چکے ہو تو وہ تمہارا قصور ہے, قرآن کا قصور نہیں ہے. تو انسان, اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ انسان جب کسی کو متاثر کرنا چاہتا ہے تو بالکل عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہے, عجیب و غریب قسم کی چیزیں اور جادو اور سحر بتاتا ہے, تو انسان ہماتن گوش ہو کر اس کی طرف کیا ہو جاتا ہے, متوجہ ہو کہ یار کچھ انہونی ہو رہی ہے. یہ انسان کی فطرت اور طبیعت میں اللہ نے ایسا ودیعت کر رکھا ہے. ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہمارے گاؤں میں, ہمارا گاؤں قریۃ صغیرۃ جدہ, وستان شریف, بہت چھوٹا ہے. ہمارے پردادا جو تھے ابراہیم, انہوں نے جب ہمارے والد صاحب چھوٹے تھے اس زمانے میں اس گاؤں میں جا کر وہ آباد ہوئے تھے, تو صرف ہمارے ہی خاندان کے گھر ہیں, یعنی ہمارے دادا اور ان کے 3 بھائی, ان کے آدم اور محمد, حافظ محمد اور یوسف, یہ 3 بھائی, اور ہمارے دادا اسماعیل, یہ 4 لوگوں, ان کے گھر اور ان کے اولاد کے گھر, یہ پورا قریۃ وسطان ہے, یہ پورا ہمارا. اور باقی سب جو لوگ ہیں گاؤں میں رہتے ہیں وہ سب انہی مسلمانوں کے گھروں پر کام کرتے ہیں, جو یہ ہندو برادران جو رہتے ہیں. تو کچھ بتلانا چاہ رہا تھا میں, بھول کیا بتلا رہا. ہاں, تو اب ہمارے گاؤں میں تو اگر بال بھی کٹانا ہو تو نہ کوئی نائی ہے نہ کوئی حجام ہے. تو ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے دادا کیا کرتے تھے, اگر گاؤں میں گئے ہیں, بال بڑے ہیں, تو پھر ہم کو لے کر جاتے تھے یا تو بیل گاڑی میں یا گھوڑا گاڑی میں. یہ آج سے 30-35 سال پہلے کی بات کرتا ہوں میں, جب میں 7-8 سال کا رہا ہوں, ابھی میری 40 سال کی عمر ہے. تو ہم بال کٹانے کے لیے گئے, تو ہمارے دادا کے بال کٹ رہے تھے, اور ایک جگہ پر وہیں پر لگ کے ایک آدمی جادوگر آیا ہوا تھا, تو ان کے بال کٹ رہے تھے. وہاں تک میں نے, چونکہ دکان تھوڑی اونچی تھی تو دوسرے سب لوگ جمع تھے اور وہ نیچے کی نشیب میں تھا, تو میں وہاں بیٹھے بیٹھے دیکھتا رہا کہ وہ جادوگر اپنے کرتب دکھا رہا. پہلے تو اس نے کیا کیا, اس کے پاس ایسا گول چوکور بنا ہوا کچھ تھا, اس کو ایسا بیچ پہ رکھ دیا, اور اس کے بعد کہا دیکھ رہے ہیں آپ رسی, بہت ساری رسی ہے, کیا ہے یہ؟ تو سب نے کہا کہ بھئی کیا ہے, رسی ہے. اس کے بعد اس نے اس کو ڈال دیا کس میں, باکس کے اندر, اور پھر اس کے بعد نکالا تو سانپ ہی سانپ. لوگ حیرت, میں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا تو نہیں آ گیا یہاں پہ. فَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ فَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. اس کے بعد دوسرا کرتب دکھایا اس نے, چھوٹا بچہ اس کے ساتھ تھا, وہ بچے کو باندھ دیا. مجھے آج تک ساری چیزیں یاد ہیں, ابھی بول رہا ہوں تو پورا نقشہ میرے سامنے ہے. تو اس کو باندھ دیا, اور باندھنے کے بعد وہ جو اس کا چوکور بنا ہوا تھا اس کے اندر اس کو ڈال دیا, اور پھر اس کے بعد کچھ اس کے ساتھ ایسا چھوٹا سا کچھ تھا, پتہ نہیں کیا بنا ہوا, پتلے کے جیسا, اس کے سامنے جا کر کچھ منتر انتر پڑتا ہے, اس کے بعد پھو, اب جیسے ایسا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اٹھاتا ہے تو غائب,
جس کو وہاں رکھا تھا وہ غائب. اس کے بعد پھر کہتا ہے, اس کے بعد پھر جادو منتر چھو منتر کچھ کرتا ہے, تو پھر وہ ایسا کر کے بتاتا ہے تو وہ آ جاتا ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے, وہ عجیب و غریب حرکت کیا اس نے, چاقو لیتا ہے, اور چاقو لینے کے بعد وہ جو چوکور تھا اس کے اندر وہ مارتا ہے, اور مارنے کے بعد اس طریقے سے دل نکالتا ہے, کلیجہ نکالتا ہے, اور کلیجہ نکال کر یوں کر کے لٹکاتا ہے, اور سارے لوگ دیکھتے ہیں اس میں سے خون بھی ٹپکتا ہے. فسحروا اعین الناس, ہوتا کچھ نہیں ہے, لیکن ایسے ہی لگ رہا. میں تو تھوڑی دیر کے لیے ڈر گیا, چھوٹی سی عمر تھی, تو میں دادا کو میں نے کہا یہ کیا کرتا ہے, دیکھو اس کا بیچارے کا کلیجہ نکال دیا اس نے. تمہارے دادا نے دیکھے کیوں دیکھتا بولے اس کو, ادھر دیکھ. پھر اس کے بعد کیا کیا اس نے, واپس اس کو رکھ دیا اور جو کھولا تو وہ صحیح سالم کھڑا ہو گیا. وہ صحیح سالم کیا ہو گیا, کھڑا ہو گیا. تو یہ کچھ ہوتا نہیں ہے. سحروا اعین الناس, قرآن کریم نے اس کو بیان کیا. جب یہ آیت سمجھی, جب سمجھ میں آیا کہ ہاں وہ برابر تھا. سحروا اعین فاسترهبوهم, اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے. کیوں, میں یہ سمجھا رہا ہوں, انہونی کو دیکھنے کے لیے کہ کیا کرتب بتاتا ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ ودیت کیا ہوا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھنا چاہتا ہے. تو اس لیے قرآن کریم نے اگر ان کو بیان کیا ہے تو قرآن کریم انسان کی ہدایت کا حریص ہے, اس لیے قرآن کریم معجزات کو بیان کرتا ہے. اب اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے, کوئی فطرت انسانی سے خود عاری ہو, تو یہ اس کا قصور ہے, کتاب اللہ کا قصور ہو سکتا نہیں. اللہ کی کتاب لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. کیسے زبردست بات اللہ نے بیان کی, لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, کوئی بیکار اور باطل چیز اس میں نہیں آ سکتی ہے. اور قرآن آگے کتنی حیرت انگیز بات بیان کرتا, تنزیل من حکیم حمید, کہ اس کتاب کا نزول کس کی طرف سے ہوا ہے, کبھی تم نے اس کو سوچا بھی؟ من حکیم حمید, ایسی ذات کی طرف سے ہے جو ما کان و ما یکون کو جانتی ہے. حکیم کس کو کہتے ہیں, جو کسی چیز کے بارے میں ماضی میں کیا ہوا اسے بھی جانتا ہو, اس وقت کیا ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہو, اور مستقبل میں کیا ہونے والا اس کو بھی جانتا ہو, اسے کیا کہا جاتا ہے, حکیم کہا جاتا ہے. تو کہا من حکیم, تو ایسی ذات نے اس کتاب کو نازل کیا ہو, اور آپ 19ویں صدی میں آنے کے بعد 20ویں صدی میں آنے کے بعد یہ کہو کہ نہیں قرآن کریم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا مطلب آپ کی سمجھ علیاذ باللہ اللہ کی سمجھ سے فوق ہے, یعنی زیادہ ہے. تو یہ اس طرح کی گمراہیاں قرآن کریم کی تفسیر کے باب میں, اسی وجہ سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے نام, ایسے لوگوں کی کچھ آرا اور انہوں نے کن اصول سے روگردانی کی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے, تو اس کے بعد قرآن کریم کا سمجھنا اور اس طرح کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچانا کیا ہو جائے, آسان ہو جائے.